الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے اور آپ کے آج کا جو بیان ہے محرم الحرام کے بارے میں، عبادت میں بھی مشابہت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا جو موضوع بیان ہے وہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے فرمایا، خالف المشرکین، یعنی مشرکین جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے اپنے ظاہر و باطن الگ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک کے اس ارشاد میں ہمیں ایک سبق اور ملتا ہے، وہ یہ کہ غیر مسلموں کے ساتھ ادنا مشابہت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے پسند نہیں فرمایا، حالانکہ وہ مشابہت کسی برے اور ناجائز کام میں نہیں تھی، بلکہ ایک عبادت میں مشابہت تھی کہ اس دن جو عبادت وہ کر رہے ہیں ہم بھی اس دن وہی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا، کیونکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مسلمانوں کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ سارے ادیان سے ممتاز ہے اور ان پر فوقیت رکھتا ہے، لہٰذا ایک مسلمان کا ظاہر و باطن بھی غیر مسلم سے ممتاز ہونا چاہیے۔ جب عبادت کے اندر اور بندگی اور نیکی کے کام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے مشابہت پسند نہیں فرمائی، تو دوسرے کاموں میں اگر مسلمان ان کی مشابہت اختیار کرے تو یہ کتنی بری بات ہوگی۔ اگر یہ مشابہت جان بوجھ کر اس مقصد سے اختیار کی جائے تاکہ میں ان جیسا نظر آؤں تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کتاب اللباس باب فی اللبس شہرتی۔ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی قوم کے اندر داخل ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص انگریزوں کا طریقہ اس لیے اختیار کرے تاکہ میں دکھنے میں انگریز نظر آؤں تو یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر دل میں یہ نیت نہیں ہے کہ ان جیسا نظر آؤں بلکہ ویسے مشابہت اختیار کر لی تو یہ مکروہ ضرور ہے، مکروہ ضرور ہے۔ غیر مسلموں کی نکالی نہیں کرنی چاہیے، مت کرو، یہ چیزیں مت کرو۔ افسوس ہے کہ آج مسلمانوں کو اس حکم کا خیال اور پاس نہیں رہا، اپنے طریقہ کار میں، وضع قطع میں، لباس پوشاک میں، اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں، کھانے پینے کے طریقوں میں، زندگی کے ہر کام میں ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کر لی ہے۔ ان کی طرح کا لباس پہن رہے ہیں، ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کا نظام بناتے ہیں، ان کی طرح کھاتے پیتے، ان کی طرح بیٹھتے، زندگی کے ہر کام میں ان کی نقالی کو ہم نے ایک پیشن بنا لیا ہے۔ ہم دیکھے تو صحیح کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم نے زندگی کے دوسرے شعبوں میں غیر مسلموں کی جو نقل کالی اختیار کر رکھی ہے، خدا کے لیے اس کو چھوڑ دے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک کے طریقوں کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مبارک کی نقالی کرے۔ عاشورہ کے روزے دوسرے اعمال عاشورہ کے روز دوسرے اعمال ثابت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ ثابت ہے، یہ ثابت ہے، نہیں۔ بہرحال اس مشابہت سے بچتے ہوئے عاشورہ کو روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا کام ہے۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم تو برحق ہے، لیکن روزے کے علاوہ عاشورہ کے دن لوگوں نے جو اور اعمال اختیار کر رکھے ہیں ان کی قرآن کریم اور سنت میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ مثلا بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عاشورہ کے دن حلیم پکانا ضروری ہے، اگر حلیم نہیں پکایا تو عاشورہ کی فضیلت ہی حاصل نہیں ہوگی۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اس قسم کی کوئی بات نہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے بیان فرمائی
اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مبارک نے اور تابعین کرام رحمۃ اللہ علیہ نے اور بزرگان دین نے اس پر عمل کیا۔ صدیوں تک اس عمل کا کوئی وجود نہیں ملتا۔ عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرنا، ہاں ایک ضعیف اور کمزور حدیث ہے، مضبوط حدیث نہیں ہے۔ اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر اور ان لوگوں پر جو اس کے عیال میں ہے، مثلا اس کے بیوی بچے، گھر کے ملازم وغیرہ، ان کو عام دنوں کے مقابلے میں عمدہ اور اچھا کھانا کھلائے اور کھانے میں وسعت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے تو کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس عمل پر جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ لہٰذا اس دن گھر والوں پر کھانے میں وسعت کرنی چاہیے۔ اس کے آگے لوگوں نے جو چیزیں اپنی طرف سے گڑھ لی ہے، ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔ گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، تو پھر یہ انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔